بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک خاتون نے عالم دین سے شکوہ کیا کہ شادی سے پہلے میں فرائض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتی تھی، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی اور مجھے ان عبادات میں لذت ملتی، سکون ملتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب سے میرا نکاح ہوا ہے تو میں نفل عبادات تو درکنار فرائض عبادات سے بھی پیچھے ہٹتی جا رہی ہوں، اور پھر مجھے عبادات میں لذت اور سکون نہیں مل رہا۔ تو عالم دین نے اس عورت سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے شوہر کے متعلق کیسا محسوس کرتی ہو، تمہارا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، اور شوہر کے حقوق ادا کرنے میں تمہارا انداز کیا ہے؟ تو عورت نے حیرانگی کے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ سے نماز، روزہ، دیگر عبادات اور قرآن کریم کی تلاوت میں سستی کی بات کر رہی ہوں، اور آپ مجھ سے شوہر کے متعلق رویے کا سوال کر رہے ہیں۔ تو عالم دین نے کہا کہ اگر آپ کنواری ہوتی تو پھر اس کے دیگر اسباب پر غور کیا جاتا۔ آپ چونکہ شادی شدہ ہیں اور آپ کے ذمے اپنے شوہر کے حقوق ہیں، تو اب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں عبادات میں لذت نہیں ملتی، وہ اپنی ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کی تابع داری کے اندر ان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت جب تک اپنے شوہر کے حقوق کو پورا نہیں کرتی وہ ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتی۔ یعنی شادی کے بعد ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کی بنیاد شوہر کی تابع داری ہے، شوہر کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا تو اب عورت نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے، تو کہا کہ یہ بتائیں کہ مجھ پر میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، تاکہ میں ان کو ادا کر کے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے قریب کر سکوں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، آپ کی زوجہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح بات کرتی ہیں کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ بات کرتا ہے، جس طرح شہنشاہ کے سامنے کوئی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حاضر ہو کر بات کرتا ہے، ہم ایسے ہی اپنے شوہر کے سامنے بات کرتی ہیں، کیونکہ یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کی محبت موجود ہو، یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں گہری عقیدت موجود ہو، ادب اور احترام موجود ہو۔ اگر ادب اور احترام نہیں ہوگا تو وہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خاتون سے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے عرض کی محبوب ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں؟ تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ محبوب میں اپنے شوہر کی تابع داری میں کبھی سستی نہیں کرتی، میں اپنے شوہر کی بات ماننے میں کبھی غلطی کا ارتکاب نہیں کرتی۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یعنی اگر تم اپنے شوہر کی تابع دار ہو، فرما بردار ہو اور اس کے حقوق پورا کرنے والی ہو تو پھر رب ذوالجلال بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرتی رہی، اور اگر تم اس کی ناشکری کرتی رہی، اور اگر تم اس کے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہی تو پھر ایسی صورت میں تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ رب ذوالجلال نیک عورتوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ نیک عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ جو تابع دار ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی توفیق سے اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
جو قرآن کے ترجمان ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس آیت میں قانتات کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے فرما بردار۔ حالانکہ طائعات اس کا معنی بھی فرما بردار ہے، لیکن رب ذوالجلال نے قانتات کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس میں تابع داری کے ساتھ ساتھ ادب و احترام بھی پایا جاتا ہے، اس میں فرما برداری کے ساتھ ساتھ عقیدت اور محبت بھی پائی جاتی ہے۔ تو گویا رب ذوالجلال یہ واضح فرما رہا ہے کہ نیک عورت وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی اس اعتبار سے فرما بردار ہے کہ اس کے ساتھ عقیدت بھی رکھتی ہے، اس کے ساتھ محبت بھی کرتی ہے، اور اس کا ادب و احترام بھی بجا لاتی ہے۔ اب ایک عورت کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نیک بھی ہوں اور فرما بردار بھی ہوں؟ تو قرآن و سنت نے کچھ علامات بیان کی ہیں۔ اگر وہ علامات عورت میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت نیک بھی ہے اور اپنے خاوند کی فرما بردار بھی ہے۔ جیسے مرد جب اپنی عورت کو دیکھے تو دیکھ کر خوش ہو جائے، مرد جب اپنی عورت کو کسی کام کا حکم دے تو وہ انکار نہ کرے، مرد کی عدم موجودگی میں عورت اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی اور اپنی عزت و آبرو کی محافظ بنے، عورت کبھی بھی ایسا کام نہ کرے جو اس کے شوہر کو ناپسند ہو۔ تو ایسی عورت نیک بھی ہے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بھی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں ایسی عورت کے متعلق نہ بتاؤں جو جنت میں جانے والی ہے؟ عرض کی گئی محبوب ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہے اور وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے اولاد پیدا کرنے والی ہے، اگر کبھی اس کے ساتھ برا سلوک ہو جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتی، بلکہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر یہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تک تم مجھ سے مطمئن نہیں ہو جاتے تب تک میرے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال اس عورت پر کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرماتا جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے اور اس کی پہنچ سے زیادہ اور اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر وزن ڈالتی ہے، اس کے اخراجات کو بڑھا دیتی ہے، تو ایسی عورت کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری ہے، رب ذوالجلال کبھی بھی اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت شوہر کے مکمل طور پر جب تک حقوق کو ادا نہیں کرتی وہ رب ذوالجلال کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یعنی رب ذوالجلال کے حقوق کی ادائیگی کی بنیاد اب شوہر کے حقوق کی ادائیگی ہے، اور نیک اعمال کی قبولیت کی بنیاد بھی شوہر کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال دو لوگوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سروں سے بلند نہیں ہوتی، یعنی بارگاہ رب العالمین میں وہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ عرض کی گئی محبوب وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے بھاگ گیا، اب وہ بھاگا ہوا ہے، نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک وہ واپس اپنے آقا کے پاس نہیں آ جاتا۔ اور اسی طرح وہ عورت کہ جو اپنے خاوند کی نافرمان ہے، جب تک وہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے اور اس کی فرما برداری شروع نہ کرے تب تک رب ذوالجلال اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، یہ ہے جواب اس بات کا کہ شادی کے بعد عبادات میں لذت کیوں نہیں آتی، عبادات میں مٹھاس پیدا کیوں نہیں ہوتی، عبادات میں دل کیوں نہیں لگتا۔ تو اس واسطے کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے انسان اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تب تک ان دونوں کی عبادات میں نہ لذت پیدا ہو سکتی ہے، نہ مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی رب ذوالجلال ان دونوں کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، رب ذوالجلال انہیں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔